بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم خضر فاروق۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ نومیریکل ہیں، چیپٹر 13 الیکٹروسٹیٹک کے۔ تو آئیے اب ہم سالو کرتے ہیں اپنا پہلا نومیریکل۔ کتنے نیگیٹو طور پر چارج ذرات کا چارج ہمیں جو ہے وہ دیے گئے مواد میں کل چارج دیا گیا ہے، اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیو سے، اور یہ ہے 100 مائکرو کولم، اور مائکرو کس کے برابر ہوتا ہے 10⁻⁻6۔ اس کا مطلب ہو گیا کیو ہمارے پاس آ گیا 100 ضرب 10⁻⁻6 کولم، جبکہ ایک نیگیٹو طور پر چارج ذرے پر چارج ہمیں دیا ہوا ہے ایک نیگیٹو چارج ذرے کا چارج، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ای سے، اور وہ ہمارے پاس ہے 1.6 ضرب 10⁻⁻19 کولم۔ اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے کہ کتنے نیگیٹو چارج ذرات، مطلب ہم نے چارج ذرات کی تعداد معلوم کرنی ہے۔ تو ہم نے معلوم کرنا ہے نیگیٹو چارج ذرات کی تعداد، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے، اور جس کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں n سے۔ ہم نے n معلوم کرنا ہے۔ اب بالکل ہی سمپل سے فارمولے سے ہم اس کو جو ہے سالو کر لیتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹل چارج دیا گیا ہے اور ایک ذرے پر چارج دیا ہوا ہے، اور ہم نے تعداد معلوم کرنی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ Q برابر ہوتا ہے NE، اور N برابر ہو جائے گا ہمارے پاس Q/E۔ اب ہمیں Q کل چارج ہمیں دیا ہوا ہے، وہ ہے 100 ضرب 10⁻⁻6، اور ایک ذرے پر چارج ہمیں دیا ہوا ہے 1.6 ضرب 10⁻⁻19۔ ان دونوں کو جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 6.25 ضرب 10⁻14۔ تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو چارج ذرات کی تعداد آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ نومیریکل نمبر ہے 13.2۔ اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں۔ 2 پوائنٹ چارجز ہیں، ایک Q1 ہے جس پہ چارج 10 مائکرو کولم ہے، اور ایک Q2 ہے جس پہ چارج 5 مائکرو کولم ہے۔ تو ہم لکھ لیتے ہیں پہلا چارج، جس کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں Q1 سے، اور وہ ہے ہمارے پاس 10 مائکرو کولم۔ اگین ہمیں پتہ ہے کہ مائکرو برابر ہوتا ہے 10⁻⁻6 کے، تو Q1 ہو گیا 10 ضرب 10⁻⁻6 کولم۔ اور دوسرا چارج جسے ہم ظاہر کر دیتے ہیں Q2 سے، اور وہ ہے ہمارے پاس 5 مائکرو کولم، اور اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ 5 ضرب 10⁻⁻6 کولم۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 150 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھے گئے ہیں، ہمیں فاصلہ دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ہم فاصلے کو R سے ظاہر کرتے ہیں، اور وہ ہے 150 سینٹی میٹر۔ اس کو ہم میٹر میں تبدیل کر دیتے ہیں، 150 اور 100 سے تقسیم کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 1.5 میٹر فاصلہ آ گیا۔ ان کے درمیان کولم کی فورس کیا ہوگی؟ ہم نے معلوم کرنا ہے کولم کی فورس، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں F سے، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ آگے یہ بھی پوچھا ہے نیز فورس کی سمت بھی معلوم کریں۔ ہم نے فورس کی سمت بھی بتانی ہے، تو پہلے ہم فورس کی میگنیچیوڈ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب ہم اس نومیریکل کو حل کرتے ہیں، کیونکہ کولم کی فورس معلوم کرنی ہے تو صاف سی ظاہر بات ہے کہ پھر ہم نے کولم کا لا ہی استعمال کر کے کولم کی فورس معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ F برابر ہوتا ہے کہ Q1 Q2 بٹا R²۔ یہ کیا ہے؟ کولمز لا ہے۔ اب اس میں جو ویلیوز ہم نے پٹ کرنی ہے، سب سے پہلے K ہے۔ اب K یاد رکھیے گا کہ K برابر ہوتا ہے 9 ضرب 10⁻9 نیوٹن میٹر اسکوائر
पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हम अब यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। 9 ज़रब 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास कितना है, 10 ज़रब 10 की पावर -6। Q2 हमारे पास कितना है, 5 ज़रब 10 की पावर -6, और R हमारे पास कितना है, 1.5, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगी 0.2, फोर्स है तो यूनिट होगा न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब हम देखते हैं इसकी कि फोर्स की सिमत क्या होगी। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को दफ़ा कर रहे होंगे, तो हम फोर्स की सिमत लिख देते हैं। ये फोर्स दफ़ा की फोर्स की सिमत में अमल करेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 13.3, इसको हम पढ़ते हैं इसकी इबारत, और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स। एक तो ये पहले हमें मालूमात ये दी गई है कि दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब दो चार्जेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड, एक को हम Q1 लिख देते हैं और एक की मैग्नीट्यूड लिख देते हैं Q2। दोनों बराबर हैं तो हम लिख देते हैं कि दोनों Q के बराबर हैं, एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इनके दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स हमें दी गई है, और जिसको हम ज़ाहिर कर देते हैं F से, और F है 0.8 न्यूटन। जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर रखे गए हों, हमें फासला दिया गया है और यहाँ पे फासले को हम R के बराबर लिख देते हैं, और ये है 0.1 मीटर। तो हर चार्ज की मिकदार मालूम करें। इसका मतलब ये है कि हमने क्या मालूम करना है, Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q हमने मालूम करना है। तो इस न्यूमेरिकल को अब हम हल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम ये चार्जेस है, फोर्स है, डिस्टेंस है, कूलम का कानून लगाना है। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब पहले ये जो कंडीशन हमें दी गई है ये अब हम अप्लाई कर देते हैं कि F बराबर है K, Q1 भी Q के बराबर है और Q2 भी Q के बराबर है, और बटा हमारे पास आ गया R स्क्वायर। तो F बराबर आ गया K, Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा बटा R स्क्वायर। अब हमें क्योंकि Q चाहिए तो अब हम Q के लिए फार्मूला बना देते हैं कि Q स्क्वायर एक तरफ कर देते हैं, R स्क्वायर F के साथ ज़रब खा जाएगा क्योंकि इस तरफ तकसीम हो रहा है, और K ज़रब खा रहा है तो ये नीचे आके तकसीम हो जाएगा। अब हमें क्योंकि Q चाहिए, हमारे पास Q स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, Q स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जज़र ले सकते हैं। तो जज़र लेने से अब हमारे पास Q स्क्वायर इसका जज़र और F ज़रब R स्क्वायर बटा K इसका भी हम जज़र ले लेते हैं। इस तरफ जज़र और मुरब्बा कट जाएंगे तो Q बराबर हमारे पास आ जाएगा F ज़रब R स्क्वायर बटा K और इसका जज़र। अब ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बटा K और इसका जज़र। अब फोर्स F हमें दी गई है 0.8, और फासला जो है हमारे पास वो कितना है 0.1 और इसका स्क्वायर, और K की वैल्यू हम जानते हैं कॉलम कांस्टेंट कि 9 ज़रब 10 की पावर 9, और इसको सॉल्व करके हम इसका जज़र ले लेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा 9.43 ज़रब 10 की पावर -7। चार्ज है तो यूनिट क्या होगा, कूलम। तो ये हमारे पास दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है वो 9.43 ज़रब 10 की पावर -7 कूलम होगी। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.4। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से हम दिया गया मवाद लिखते हैं। दो चार्जेस
جب 5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پڑے ہوں، ہمیں فاصلہ دیا گیا ہے جس کو ہم آر سے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ دو فاصلے ہیں، ایک کو ہم R1 لکھ دیتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر، اس کو ہم میٹر میں بدل دیتے ہیں، 100 سے ہم تقسیم کریں گے تو یہ ہو جائے گا 0.05 میٹر R1 آ گیا۔ تو ایک دوسرے پر 0.1 نیوٹن کی فورس سے دفع کرتے ہیں، ہمیں فورس دی گئی ہے، فورس کو F سے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ دو فورسز ہیں، ایک معلوم کرنی ہے ہم نے، تو اس کو F1 لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 0.1 نیوٹن۔ ان چارج کے درمیان فورس کی قیمت معلوم کریں جب وہ 2 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھے گئے ہوں۔ ہمیں ایک اور فاصلہ دیا گیا ہے جس کو ہم R2 لکھ دیتے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس 2 سینٹی میٹر، تو اس کو لکھ دیں گے 2/100، تو یہ آ گیا 0.02 میٹر R2 آ گیا، اور ہم نے فورس معلوم کرنی ہے جس کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں F2 سے، R2 کے لیے F2 فورس معلوم کرنی ہے۔ تو اس نیومیریکل کو سالو کرنے کے لیے ہم کولمب کا قانون ہی استعمال کریں گے کہ کولمب کے قانون کے مطابق جی اگر فاصلہ R1 ہوگا تو فورس F1 ہوگی، تو ہم کولمب کا قانون لکھ لیتے ہیں R1 اور F1 کے لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ F برابر ہوتا ہے کہ Q1 Q2 بٹا R²، اگر یہ F1 ہوگا تو یہ R1 ہو جائے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا میں ری ارینج کر لیتا ہوں، R1 جو تقسیم ہو رہا ہے وہ F1 کے ساتھ کیا ہو جائے گا، ضرب ہو جائے گا، R1² برابر آ جائے گا کہ Q1 Q2، اسے کہتے ہیں مساوات نمبر 1۔ اب یہ ہم نے کولمب کا قانون لگایا R1 اور F1 پہ، دوبارہ ہم کولمب کا قانون لگا دیتے ہیں R2 اور F2 کے لیے۔ وہ ہم کس طرح سے لگائیں گے کہ ہم جانتے ہیں کولمب کے قانون کے مطابق دوبارہ جی وہ جائے گا F2 برابر ہے کہ Q1 Q2 بٹا R2²، سیم اسی طرح سے F2 جو ہے وہ R2 کے ساتھ ضرب ہو جائے گا اور ہمارے پاس آ جائے گا کہ Q1 Q2، یہ ہوگی مساوات نمبر 2۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں دونوں مساوات کو، یہ بھی کہ Q1 Q2 کے برابر ہے، یہ بھی کہ Q1 Q2 کے برابر ہے۔ اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں اور ہم لکھ دیں کہ مساوات 1 اور 2 کا موازنہ کرنے سے تو ہمارے پاس ان کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھی آپس میں کیا ہوگی، برابر ہوگی، تو یہ آ جائے گا F1 ضرب R1² برابر آ جائے گا F2 ضرب R2²۔ اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے F2، تو ہم F2 کے لیے فارمولہ بنا دیتے ہیں کہ F2 برابر ہو جائے گا R1²، ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا F1 ضرب R1² بٹا R2²۔ اب ہم قیمتیں درج کر دیتے ہیں، ساری ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں۔ F1 ہمارے پاس ہے جی F1 کی قیمت ہے ہمارے پاس 0.1 نیوٹن، اور R1 جو ہے ہمارے پاس 0.05 اس کا اسکیئر آ جائے گا، اور R2 ہمارے پاس 0.02 اس کا اسکیئر آ جائے گا۔ تو اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں، تو F2 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.625، فورس ہے تو یونٹ کیا آئے گا، نیوٹن۔ تو یہ آسانی کے ساتھ ہم اس نومیریکل کو جو ہے وہ سالو کر لیں گے۔ جی نیکسٹ نومیریکل ہے ہمارے پاس نومیریکل نمبر 13.5، اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ایک پوائنٹ پر پوٹینشیل کی قیمت ہمارے پاس جو ہے وہ 10⁴ وولٹ ہے، یہ ویلیو دی گئی ہے 10⁴ وولٹ۔ تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں الیکٹرک پوٹینشیل کی جو قیمت ہے ہمارے پاس جس کو ہم V سے ظاہر کریں گے وہ 10⁴ وولٹ ہے۔ اگر 100 مائکرو کولم چارج ہمیں چارج دیا گیا ہے جس کو ہم ظاہر کریں گے Q سے، اور وہ ہے ہمارے پاس 100 مائکرو کولم،
اور مائکرو ہم جانتے ہیں وہ ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 6 کے، تو کیو ہمارے پاس آ گیا 100 ضرب 10 کی پاور مائنس 6 کولم۔ کو لامحدود فاصلے سے اس پوائنٹ پر لایا جائے تو اس پر کتنا ورک کرنا پڑے گا؟ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ہم نے ورک معلوم کرنا ہے، اور ورک کو ہم ظاہر کرتے ہیں ڈبلیو سے۔ تو اب ہم اس نومیریکل کو حل کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وی دیا گیا ہے، ہمیں کیو دیا گیا ہے، اور ہم نے ڈبلیو معلوم کرنا ہے، ورک معلوم کرنا ہے۔ تو بالکل سمپل سا فارمولا، ہم جانتے ہیں کہ ڈبلیو برابر ہوتا ہے کیو ضرب وی۔ اب کیو کتنا ہے ہمارے پاس؟ 100 ضرب 10 کی پاور مائنس 6، اور وی ہمارے پاس کتنا ہے؟ 10 کی پاور 4۔ تو 100 کو ہم لکھ دیں گے 10 کی پاور 2، اور یہ ہمارے پاس 10 کی پاور مائنس 6 اور 10 کی پاور 4۔ اب 10 کی پاور 2 اور 4 جمع کے ہیں دونوں، تو 10 کی پاور جمع کا 6 ہو گیا، اور مائنس کا 6 پہلے سے کھڑا ہے۔ اب طاقتیں اکٹھی کر لیتے ہیں، تو 6 مائنس 6، تو 10 کی پاور آ گیا 0، اور کسی بھی چیز کی پاور جو 0 ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1 کے۔ تو ڈبلیو برابر آ گیا 1، ورک ہے تو یونٹ آ جائے گا جول۔ تو ڈبلیو برابر آ گیا 1 جول۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ نومیریکل نمبر 13.6 ہے۔ ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں کہ ایک +2 کولم کے پوائنٹ چارج، ہمیں چارج دیا گیا ہے، اور چارج کو ہم ظاہر کرتے ہیں کیو سے، اور یہ ہمارے پاس ہے 2 کولم کو ایک پوائنٹ جس پر 100 وولٹ کا پوٹینشیل سے ایک دوسرے پوائنٹ جس پر 50 وولٹ کا پوٹینشیل، 2 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ ایک کو ہم اے فرض کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر پوٹینشیل کو ہم وی اے لکھیں گے، دوسرے کو ہم بی فرض کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر پوٹینشیل وی بی لکھیں گے۔ تو ہم لکھتے ہیں کہ پہلے پوائنٹ کا پوٹینشیل وی اے وہ ہے ہمارے پاس 100 وولٹ، اور دوسرے پوائنٹ کا پوٹینشیل جس کو ہم لکھ دیتے ہیں وی بی، وہ ہمارے پاس ہے 50 وولٹ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی مہیا کردہ انرجی کی مقدار کیا ہوگی؟ ہم نے معلوم کرنی ہے انرجی، اور جس کو ہم ای سے ظاہر کرتے ہیں، جو کہ برابر ہوتی ہے ڈبلیو کے۔ تو اب ہم اس نومیریکل کو حل کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیو ہے، وی اے ہے، وی بی ہے، اور ڈبلیو ہم نے معلوم کرنی ہے کہ ہم جانتے ہیں بالکل سمپل سا فارمولا، ڈبلیو برابر ہوتا ہے کیو انٹو وی اے مائنس وی بی۔ اب کیو ہمارے پاس کتنا ہے؟ 2 کولم، وی اے ہمارے پاس ہے 100 مائنس وی بی کتنا ہے؟ 50۔ تو یہ آ گیا 2 ملٹیپلائڈ بائی 50، تو یہ آ گیا 100 انرجی ہے، ڈبلیو ہے، جس کو نوٹ کیا ہو تو ہمارے پاس آ جائے گا جول۔ تو ڈبلیو برابر آ جائے گا 100 جول، یہ انرجی کی مقدار ہے۔ نیکسٹ نومیریکل ہے ہمارے پاس نومیریکل نمبر 13.7 ہے۔ ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں۔ ایک کیپیسٹر کو جب 9 وولٹ کی بیٹری، مطلب ہمیں پوٹینشیل دیا گیا ہے، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں وی سے، اور وہ ہمارے پاس ہے 9 وولٹ سے جوڑ کر مکمل طور پر چارج کیا جائے تو اس پر 0.06 کولم چارج سٹور ہوتا ہے۔ ہمیں چارج دیا گیا ہے، لکھ لیتے ہیں، ہم کیو سے ظاہر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہے 0.06 کولم۔ کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس معلوم کریں۔ ہم نے کیا معلوم کرنی ہے؟ کیپیسیٹنس۔ تو کیپیسیٹنس کو ہم ظاہر کرتے ہیں سی سے، تو یہ ہم نے معلوم کرنی ہے۔ تو اب اس نومیریکل کو ہم حل کر لیتے ہیں بالکل ہی آسانی کے ساتھ کہ وی ہے، کیو ہے، اور ہم نے سی معلوم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیپیسٹر کی مساوات ہم لگائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیو برابر ہوتا ہے سی وی، سی برابر ہو جائے گا کیو بٹا وی۔ اب کیو ہمارے پاس کتنا ہے؟ 0.06، اور وی ہمارے پاس کتنا ہے؟ 9۔ تو اس کو جب ہم حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 6.7 ضرب 10 کی پاور مائنس 3۔ اب کیپیسیٹنس ہے، اور کیپیسیٹنس کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ فیرڈ۔ تو یہ آ گئی ہمارے پاس کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس۔ نیکسٹ نومیریکل ہے ہمارے پاس نومیریکل نمبر 13.8۔
ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں۔ ایک کیپیسٹر کو جب 6 وولٹ کی بیٹری سے جوڑا گیا، اس کا مطلب ہمیں پوٹینشیل دیا گیا ہے جس کو ہم وی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ 2 پوٹینشیل ہیں تو اس کو ہم V1 لکھ دیتے ہیں 6 وولٹ کہ جوڑ پر مکمل چارج کیا گیا تو اس پر 0.03 کولم چارج سٹور ہوا، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں Q1 اور یہ ہوا 0.03 کولم۔ کیپیسٹر پر 2 کولم چارج سٹور کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہمیں Q2 دیا گیا ہے، وہ ہے 2 کولم۔ کتنے وولٹیج درکار ہوں گے؟ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ V2 معلوم کرنا ہے۔ تو اس نیومیریکل کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں سمپل سے، کیونکہ کیپیسٹر ہے تو کیپیسٹر کی مساوات ہی لگائیں گے، لیکن یہاں پہ ہم کیپیسٹر کی 2 دفعہ مساوات لگا دیتے ہیں کہ ایک V1 کے لیے، Q1 کے لیے، اور پھر دوسری ہم لگائیں گے Q2 اور V2 کے لیے، کہ ہم جانتے ہیں Q برابر ہوتا ہے CV۔ اگر Q1 ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ V1۔ تو C برابر کیا آ جائے گا؟ Q1 بٹا V1۔ اس کو کہہ دیتے ہیں مساوات نمبر 1۔ اب دوبارہ یہی کیپیسٹر والا فارمولا ہم Q2 اور V2 کے لیے لگا دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ Q برابر ہے CV۔ اگر Q2 ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ V2۔ اب C دونوں کے لیے سیم کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ کیپیسٹر ایک ہی ہے تو اس کی کیپیسیٹنس سیم ہوگی۔ تو یہاں پہ C برابر ہو جائے گا Q2 بٹا V2۔ اب یہ ہو گیا ہمارے پاس مساوات نمبر 2۔ اب اس کا ہم موازنہ کر لیتے ہیں، کیونکہ دونوں کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکول ہے تو دونوں کی رائٹ سائڈ بھی ایکول ہے، تو ہم لکھ دیں گے کہ مساوات 1 اور 2 کا موازنہ کرنے سے تو ان کی جو ہمارے پاس دوسری سائڈ ہے وہ بھی برابر ہوگی، تو یہ ہوگا Q1 بٹا V1 برابر ہو جائے گا Q2 بٹا V2۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نے V2 معلوم کرنا ہے، تو یہ فارمولا ہم V2 کے لیے کس طرح بنائیں گے کہ V2 یہاں پہ کھڑا ہے، ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا، تو V2 برابر آ جائے گا Q2 ضرب V1 بٹا Q1 آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس طرف۔ تو اب ہمارے پاس Q2 کی قیمت کیا ہے؟ وہ 2 کولم ہے۔ V1 ہمارے پاس جو ہے وہ 6 ہے، اور Q1 جو ہمارے پاس وہ ہے 0.03۔ اور جب ہم اس کو حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے 400۔ اب پوٹینشیل ہے تو یونٹ کیا آ جائے گا؟ وولٹ۔ تو V2 برابر ہے 400 وولٹ۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ نیومیریکل ہے، نیومیریکل نمبر 13.9۔ اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں، پھر اس کو ہم حل کرتے ہیں کہ 2 کیپیسٹر جن کی کیپیسٹنس 12 مائکرو فیرڈ اور 6 مائکرو فیرڈ ہے۔ 2 کیپیسٹر ہیں، ان کی کیپیسٹنس ہمیں دی گئی ہے 12 مائکرو فیرڈ اور 6 مائکرو فیرڈ۔ لکھ لیتے ہیں پہلے کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس جس کو ہم لکھ دیتے ہیں C1، اور وہ ہے ہمارے پاس 6 مائکرو فیرڈ، اور مائکرو ہم جانتے ہیں وہ ہوتا ہے 10 کی پاور -6 کے، تو یہ ہوگا 6 ضرب 10 کی پاور -6 فیرڈ۔ اور لکھ لیتے ہیں ہم دوسرے کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس جس کو ہم لکھ لیتے ہیں C2، اور وہ ہے ہمارے پاس 12 مائکرو فیرڈ، تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 12 ضرب 10 کی پاور -6 فیرڈ۔ ان کو سیریز طریقے سے 12 وولٹ کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے جوڑا گیا ہے، ان کو سیریز طریقے سے جوڑا گیا ہے، اور بیٹری کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں V سے، اور وہ ہے ہمارے پاس 12 وولٹ۔ اور کیا ہم نے معلوم کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کمبینیشن کی مساوی کیپیسیٹنس معلوم کریں۔ ایک چیز تو ہم نے مساوی کیپیسیٹنس معلوم کرنی ہے، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں C ایکویلنٹ سے، CE سے۔ ہر کیپیسٹر پر چارج معلوم کرنا ہے،
हर कैपेसिटर पर चार्ज कि उसमें कितना चार्ज ज़ख़ीरा हुआ है, मतलब Q1 Q2 ये भी हमने मालूम करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने मालूम करना है। V1 V2 ये भी हमने मालूम करना है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, बिल्कुल ही सिंपल से फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मालूम कर लेते हैं मसावी कैपेसिटेंस। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इनको सीरीज़ तरीक़ा से जोड़ा गया है, तो सीरीज़ तरीक़ा से जब जोड़ा जाता है तो मसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है वो हम मालूम कर लेते हैं। कि हम सबसे पहले मालूम करते हैं C इक्विवेलेंट। अब हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर को मसावी तरीक़ा से जोड़ा जाए तो इनकी मसावी कैपेसिटेंस के लिए सीरीज़ तरीक़ा से जोड़ा जाए तो इनकी मसावी कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला होता है कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1/C1 जमा 1/C2। अब C1 हमें कितना दिया हुआ है 6, तो ये हम जज कर देते हैं 1/6 जमा C2 हमारे पास कितना है 12। तो इसको हम हल कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 2 जमा 1, और अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 और 1 3, ये बराबर है 1/C इक्विवेलेंट के। और अगर हमें C इक्विवेलेंट चाहिए तो इस तरफ को जब हम रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, उल्टेंगे इसको, तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 12/3। तो इसको हम तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 4। अब देखें यूनिट क्या आएगा, वो वैल्यूज़ थी हमारे पास C1 भी माइक्रो फैरेड में था और C2 भी हमने माइक्रो फैरेड में था, तो हमने डायरेक्ट 6 और 12 लिया था, तो इसीलिए हमारे पास आंसर भी किस में आ जाएगा माइक्रो फैरेड में भी आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4 माइक्रो फैरेड। अब हम दूसरी चीज़ कि हर कैपेसिटर पर चार्ज हमने मालूम करना है, हर कैपेसिटर पर ज़ख़ीरा शुदा चार्ज मालूम करना है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जब कैपेसिटर को सीरीज़ तरीक़ा से जोड़ा जाता है तो इनके अतराफ़ या इनमें ज़ख़ीरा शुदा जो चार्ज है वो बराबर होता है। तो एक लाइन हम लिख लेंगे कि क्योंकि कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ा गया है इसलिए हर कैपेसिटर में ज़ख़ीरा होने वाला चार्ज बराबर होगा। तो Q1 बराबर होगा Q2 के, बराबर होगा Q के। अब यहाँ से हम Q मालूम कर लेते हैं, Q बराबर होता है CV। अब हम C कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास तो C1 भी है, C2 भी है और C इक्विवेलेंट भी हमने मालूम किया है। तो अब हम C कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि चार्ज बराबर है तो हम यूज़ करेंगे इनकी मसावी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट अभी हमने मालूम किया, वो हमारे पास कितनी है, वो है 4 माइक्रो फैरेड ज़रब 10⁻⁻6। और V जो है वो बैटरी का पोटेंशियल हमें दिया गया है, वो है 12 वोल्ट। तो इसको हम ज़रब करते हैं तो ये हो गया 48 ज़रब 10⁻⁻6, या फिर हम इसे लिख लेते हैं कि 48 और 10⁻⁻6 क्या लिख देंगे माइक्रो। अब चार्ज है तो यूनिट क्या आ जाएगा कूलम, तो हमारे पास आ गया 48 माइक्रो कूलम। उसके बाद तीसरी चीज़ जो थी वो है कि हर कैपेसिटर के अतराफ़ हमने पोटेंशियल मालूम करना है। तो ये अब मालूम कर लेते हैं हम, हर कैपेसिटर के अतराफ़ पोटेंशियल V1 और V2 हम मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं V1। हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, और अब हमने क्योंकि V मालूम करना है तो V बराबर हो जाएगा Q/C। अब V1 है तो यहाँ पे फिर क्या होगा C1 जी। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। Q की कीमत हमारे पास
جو آئی ہے وہ ہے 48 مائکرو کولم. تو یہ ہو گیا 48 اور مائکرو کو ہم لکھ دیں گے 10⁻⁶. اور C1 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 6 مائکرو فیرڈ اور مائکرو کو بھی لکھ دیں گے 10⁻⁶. -6 سے -6 کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس 48/6 جواب آ جائے گا 8 وولٹ، کیونکہ ہمارے پاس V ہے پوٹینشیل تو یونٹ آئے گا وولٹ. اس کے بعد اب ہم سولو کر لیتے ہیں کس کے لیے؟ V2 کے لیے. یہی فارمولا بالکل اسی طرح سے. تو V2 ہمارے پاس آ جائے گا Q/C2. اب Q ہمارے پاس کتنا ہے؟ 48 مائکرو تو 10⁻⁶. اور ہمارے پاس C2 کتنا ہے؟ وہ ہے 12 مائکرو فیرڈ اور 10⁻⁶. اب -6 کینسل ہو جائے گا. 48/12 ہمارے پاس کتنا آ جائے گا؟ 4 وولٹ. تو V1 آ گیا ہمارے پاس 8 اور V2 کتنا آ گیا ہمارے پاس؟ 4 وولٹ. اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ نومیریکل نمبر 13.10. یہ لاسٹ نومیریکل ہے. اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں کہ 2 کیپیسٹر جن کی کیپیسٹنس 12 مائکرو فیرڈ اور 6 مائکرو فیرڈ ہیں. تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ پہلے کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس جس کو ہم لکھ لیتے ہیں C1 اور وہ ہے ہمارے پاس 6 مائکرو فیرڈ. مائکرو جو ہے وہ ہوتا ہے 10⁻⁶ کے. تو C1 ہمارے پاس آ گیا 6 ضرب 10⁻⁶ فیرڈ. اور دوسرے کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس جس کو ہم C2 لکھ لیتے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس 12 مائکرو فیرڈ. تو C2 ہمارے پاس آ گیا 12 ضرب 10⁻⁶ فیرڈ. ان کو پیرلل طریقے سے جوڑا گیا ہے. اب یاد رکھنا ہے کیپیسٹر کو کس طریقے سے جوڑا گیا ہے؟ پیرلل. 12 وولٹ کی بیٹری سے. اب بیٹری کا پوٹینشیل ہمیں دیا گیا ہے. بیٹری کا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس 12 وولٹ. تو جس کو ہم V سے ظاہر کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس 12 وولٹ. اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کمبینیشن کی مساوی کیپیسیٹنس ہم نے معلوم کرنی ہے. مساوی کیپیسیٹنس ہم نے معلوم کرنی ہے. اور مساوی کیپیسیٹنس کو ہم کس سے ظاہر کریں گے؟ C ایکویلنٹ سے. کہ ہم نے اس کمبینیشن کی مساوی کیپیسیٹنس معلوم کرنی ہے. ہر کیپیسٹر پر چارج، ہر کیپیسٹر پر ہم نے معلوم کرنا ہے چارج. اس کا مطلب ہے ہم نے Q1 معلوم کرنا ہے، ہم نے Q2 معلوم کرنا ہے. اور پوٹینشیل کی مقدار. ہر کیپیسٹر کے اطراف، ہر کیپیسٹر کے اطراف ہم نے پوٹینشیل بھی معلوم کرنا ہے. اس کا مطلب ہے V1 بھی ہم نے معلوم کرنا ہے، V2 بھی ہم نے معلوم کرنا ہے. اب اس نومیریکل کو ہم بالکل ہی سمپل سے سادہ سے ہم سولو کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ معلوم کرنی ہے مساوی کیپیسیٹنس. اور ایک بات یاد رکھیں گے کہ کس طریقہ سے جوڑے گئے ہیں، پھر ہم فارمولا لگا دیں گے. وہ طریقہ ہے پیرلل. تو اب ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مساوی کیپیسیٹنس معلوم کرنی ہے اور کیپیسٹر پیرلل طریقے سے جوڑے گئے ہوں تو C ایکویلنٹ کے لیے پھر فارمولا کیا ہوتا ہے؟ C1 جمع C2. اب C1 ہمارے پاس کتنا ہے؟ 6 مائکرو فیرڈ. تو ہم یہ سمپل سے 6 لکھ لیتے ہیں. اور C2 ہمارے پاس کتنا ہے؟ 12 مائکرو فیرڈ اور سمپل سے 12 لکھ دیتے ہیں. اور 6 جمع 12 ہمارے پاس کتنا آ جائے گا؟ 18. C ایکویلنٹ. اب یونٹ کیا آئے گا؟ کیونکہ یہ ساری ویلیو C1 بھی مائکرو فیرڈ میں ہے، C2 بھی مائکرو فیرڈ میں ہے، تو یہاں پہ یہ ویلیوز بھی ہمارے پاس مائکرو فیرڈ میں آ جائے گی. تو C ایکویلنٹ ہمارے پاس آ گیا 18 مائکرو فیرڈ. اس کے بعد اب ہم پہلے معلوم کر لیتے ہیں ہر کیپیسٹر کے اطراف پوٹینشیل. اب ہر کیپیسٹر کے اطراف پوٹینشیل ہم نے معلوم کرنا ہے. اور ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ کیپیسٹرز کو پیرلل طریقے سے جو ہے وہ جوڑا گیا ہے. تو ہم لکھ دیں گے کہ کیونکہ کیپیسٹرز کو پیرلل میں جوڑا گیا ہے، اس لیے ہر کیپیسٹر
के अतराफ वोल्टेज बराबर होगा जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। अब इसका मतलब ये है कि बैटरी का वोल्टेज हमें 12 वोल्ट दिया गया है, तो जितना वोल्टेज पहले कैपेसिटर के अतराफ होगा उतना ही दूसरे के अतराफ होगा, वो किसके बराबर होगा, V के, और V हमें कितना दिया है 12 वोल्ट। तो V1 भी हमारे पास 12 वोल्ट होगा, V2 भी हमारे पास 12 वोल्ट होगा। अब हम मालूम कर लेते हैं हर कैपेसिटर पर चार्ज कि उसमें कितना चार्ज ज़ख़ीरा हुआ है। Q1 हम मालूम कर लेते हैं और साथ में हम Q1 और Q2 मालूम कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम होगा और चार्ज मुख्तलिफ होगा। अब सबसे पहले हम Q1 मालूम कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। अब Q1 है तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, C1V। अब C1 पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास कितनी थी, वो है 6 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो लिख देंगे 10⁻⁻6, और V हमारे पास कितना है 12 वोल्ट, तो इसको हम ज़रब देंगे तो Q1 हमारे पास आ जाएगा 72 ज़रब 10⁻⁻6, और इसे हम लिख लेते हैं 72 ज़रब 10⁻⁻6 को माइक्रो, और Q1 चार्ज है तो यूनिट क्या आएगा, कोलम, तो हमारे पास आ गया 72 माइक्रो कोलम। अब इसी तरह से हम मालूम कर लेते हैं Q2, वही फार्मूला Q बराबर होता है CV। अगर ये Q2 है तो यहाँ पे क्या होगा C2। अब C2 हमारे पास कितना है, वो है 12 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6, और V कितना है, वो भी 12 है। अब 12 को 12 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 144 ज़रब 10⁻⁻6, तो इसको हम लिख लेते हैं 144 और 10⁻⁻6 को लिखेंगे माइक्रो, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज है तो यूनिट क्या आ जाएगा, कोलम, तो हमारे पास आ गया 144 माइक्रो कोलम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।